بائبل بارڈ سبق 68 خدا کے نام مقصد ہیلو اور اچھا دن۔ یہ بائبل بارڈ ہے۔ ایک بارڈ ایک کہانی سنانے والا ہوتا ہے جو کسی خاص زبانی روایت سے وابستہ روایتی عبارتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ میں یہاں تلاوت کرنے اور اس بات کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں کہ بائبل کا لٹریچر اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ خدا کون ہے اور کون انسان ہے۔ سبق۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آج ہیں۔ بائبل کے متن میں خدا کے لیے مختلف نام بائبل کے ادب میں دیے گئے ہیں۔ متن لوگوں کے بارے میں کہانیاں فراہم کرتا ہے اور خدا کے بارے میں انکشافات کو منتقل کرتا ہے۔ خدا کے نام دلچسپ ہیں کیونکہ وہ اس بارے میں بہت کچھ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا کون ہے، جو بائبل بارڈ پوڈ کاسٹ کا ایک بڑا زور ہے۔ پوڈ کاسٹ کے پہلے 14 اقساط میں www.biblebard.org پر آرکیو میں دستیاب پوڈ کاسٹ بائبل کے متن فراہم کرتا ہے جو مختصر غیر واضح جملوں یا پیراگراف میں وضاحت کرتے ہیں کہ خدا کون ہے۔ یہ پوڈ کاسٹ خدا کے ناموں کی فہرست اور وضاحت کے ذریعے ان وضاحتوں کو بڑھاتا ہے۔ مثال کے طور پر خروج 3:14 میں خدا موسیٰ کو اپنا نبی بننے کے لیے مصر بھیج دیتا ہے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں ہوں جو میں ہوں، یہ ہے جو تم نبی اسرائیل سے کہو، میں ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تبصرہ۔ عبرانی صحیفوں میں موسیٰ پر خدا کا یہ انکشاف یوحنا 4:6-18 میں نئے عہد نامے میں متواضع ہے۔ جب یسوع کا سامنا یہودی سردار کاہن کے مسلح ایجنٹوں سے ہوتا ہے جو اسے گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ بولتا ہے، آپ کس کو جانتے ہیں؟ یسوع ناصری۔ انہوں نے جواب دیا، میں وہی ہوں۔ یسوع نے کہا۔ جب یسوع نے کہا، میں وہ ہوں، وہ پیچھے ہٹے اور زمین پر گر پڑے۔ یسوع جو لفظی یونانی اصل متن میں کہا تھا وہ تھا جو دراصل لفظی طور پر میں ہوں۔ عام طور پر بائبل بارڈ ترجمہ کے مسائل سے نمٹنا نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں چونکہ ہم متوازی باتوں پر بحث کر رہے ہیں، اس لیے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کے نام کا اعلان فی خروج اور یسوع نے یوحنا کی انجیل کے مطابق اس نام کے استعمال کے درمیان کیا ہے۔ ادب کے طور پر ہم سوال پوچھتے ہیں کہ مسلح ایجنٹ زمین پر کیوں گرے؟ اگر یسوع نے کہا، میں وہ ہوں، جیسا کہ ترجمہ کرتا ہے، تو ہمیں پوچھنا ہوگا، کیا یسوع نے کہیں اور کہا ہے کہ میں وہ ہوں؟ ہاں، اس نے کہا۔ یوحنا
4-26 میں سامری خواتین سے بات کرتے ہوئے جو مسیحا کا ذکر کرتی ہے۔ یسوع کہتا ہے، میں جو تم سے بات کرتا ہوں وہی ہوں۔ کیا وہ واپس زمین پر گر گئی؟ نہیں، کہانی کہتی ہے کہ اس نے اس پر یقین کیا۔ لہٰذا یوحنا 18 کے حوالے میں غلط ترجمہ شدہ متن جو کہتا ہے کہ یسوع نے کہا، میں ہوں وہ، دراصل میں ہوں ہے اور اس کے دشمن زمین پر گر پڑے۔ ادب کے طور پر خروج 3 میں موسیٰ کے لیے خدا کے اپنے نام کی وضاحت کے متوازی یہ کہتے میں کہ میں ہوں، اور نئے عہد نامے میں یسوع کا استعمال حیران کن ہے۔ یوحنا، اگر آپ نے خروج کا بیان نہیں پڑھا ہے اور پھر یوحنا 18 کی کہانی کو پڑھا ہے، کیونکہ یہودی سردار کاہن کے مسلح ایجنٹ زمین پر گرے جب یسوع نے کہا، میں وہ ہوں، پر اصرار ہے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ بائبل بارڈ وہی پیش کرتا ہے جو بائبل کا لٹریچر کہتا ہے، تاکہ سننے والا پوری کہانی سن سکے، جو ہم صرف اینڈکٹو طریقہ استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ بحث: متن میں دیے گئے خدا کے دوسرے نام یہ ہیں۔ میں سامعین کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کے ٹرانسکرپٹ کے لنک پر کلک کریں تاکہ آپ کو خدا کے ناموں کی فہرست والی اگلی میز تک بصری رسائی حاصل ہو۔ اگر آپ کو متن تک رسائی حاصل ہے تو سیاق و سیاق دیکھیں اور تصدیق کریں کہ میں یہاں دیکھے گئے متن کے حصے کو صحیح طریقے سے دوہرا رہا ہوں۔ سبق 1: خدا کا نام۔ خدا کا نام کے مطابق بائبل کا متن: ایلوہم خدا، پیدائش 1:1۔ شروع میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تبصرہ: یہ نام کائنات کے خالق کے طور پر خدا کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایل شدائی، خدا تعالیٰ، پیدائش 1:17۔ جب ابراہیم 99 برس کا تھا تو خدا نے اس پر ظاہر کیا اور کہا، میں قادر مطلق خدا ہوں، میرے آگے ایمانداری سے چل اور بے عیب رہ۔ ایڈونائی، رب، مالک، زبور 1:8۔ اے رب، ہمارے رب، تمام زمین پر تیرا نام کتنا عظیم ہے۔ تو نے آسمان پر اپنا جلال قائم کیا ہے۔ تبصرہ: خدا کی ربوبیت اس کے بالادستی ہے، وہ اعلیٰ ترین اتھارٹی ہے۔ العلوین، زیادہ تر، اعلیٰ خدا، پیدائش 14:18۔ پھر سالم کے بادشاہ ملک صدیق نے روٹی اور مٹی نکالی۔ وہ خدا تعالیٰ کاہن تھا۔ تبصرہ: یہ خدا کا مقام اور اختیار سب سے اعلیٰ ہے۔
ایل روٹی دی خدا کون دیکھتا ہے؟ پیدائش 13 سے 16۔ اس نے ہاجرہ نے یہ تمام خداوند کو دیا جس نے اس سے بات کی، تم وہ خدا ہو جو مجھے دیکھتا ہے، کیونکہ اس نے کہا میں نے اب اس کو دیکھا ہے جو مجھے دیکھتا ہے۔ تبصرہ دیکھنے کا استعارہ خدا کی علمیت، ہر چیز کے بارے میں اس کا علم ہے۔ یہوہ جیرا رب چاہے گا فراہم کریں۔ پیدائش 14 سے 22۔ پس ابراہیم نے اس جگہ کا نام دیا جو رب مہیا کرے گا، اور آج تک کہا جاتا ہے یہ رب کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا۔ تبصرہ ابراہیم سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرے، لیکن جب لڑکا اسحاق پوچھتا ہے قربانی کہاں ہے، جو جواب دیا گیا وہ خدا کا نام ہے کہ خدا ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے علاوہ کوئی اور قربانی پیش کرے گا۔ یہوہ خداوند۔ خروج 3 سے 15۔ خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا، اسرائیلیوں سے کہو اپنے باپ دادا کے خدا، یہ میرا نام ہمیشہ کے لیے ہے۔ تبصرہ خدا کے لیے اس بنیادی نام کا تلفظ ٹیٹرا-گرامریشن نامعلوم ہے، چونکہ یہ نام بہت مقدس سمجھا جاتا تھا۔ قدیم عبرانی اس کا تلفظ نہیں کرتے تھے۔ آج بھی جب خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو نام ہاشم نام کو یہوہ کے لیے بدل دیا جاتا ہے، جو صرف اس بات کا اندازہ ہے کہ یہوہ کا اصل میں تلفظ کیسے کیا گیا تھا۔ یہوہ رفع دی رب کون شفا دیتا ہے۔ خروج 15 سے 26۔ اس نے خدا نے کہا اگر تم خداوند اپنے خدا کو غور سے سنو اور جو اس کی نظر میں ٹھیک ہے وہ کرو، میں مصریوں پر جو بیماریاں لایا ہوں ان میں سے کوئی بھی تم پر نہیں لاؤں گا، کیونکہ میں خداوند ہوں جو تمہیں شفا دیتا ہے۔ تبصرہ خدا کے لیے یہ نام انسانی مصائب پر اس کی قدرت کی نشاندہی کرتا ہے، جسمانی، جذباتی اور روحانی۔ یہوہ نسی رب ہے میرا ہنر۔ خروج 15 سے 17۔ موسیٰ نے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا نام رب میرا جھنڈا ہے۔ تبصرہ ایک جنگ جیتنے کے بعد موسیٰ فتح کی یاد میں خدا کے لیے ایک قربان گاہ بناتا ہے اور اسے ایک فوجی جھنڈے کا نام دیتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خدا لڑائیوں میں فتح عطا کرتا ہے۔ یہوہ میکوڈیکشیم خداوند اور تقدیس کرتا ہے۔ خروج 13 سے 31۔ اسرائیلیوں سے کہو تمہیں میرے سبت کو ماننا چاہیے، یہ سات میرے اور تمہارے درمیان آنے والی نسلوں کے لیے نشان رہے گا، تاکہ تم جان لو کہ میں رب ہوں جو تمہیں مقدس کرتا ہے۔ تبصرہ جیسا کہ پہلے
زیر بحث آیا، لوگ اپنے آپ کو مقدس نہیں بنا سکتے۔ خدا کو یہ ہمارے لیے کرنا چاہیے۔ دیکھیں بائبل بارڈ 11 خدا مقدس ہے اور بائبل بارڈ 60 سبت کے دن سمجھے گئے 10 الفاظ۔ کنا حسد، خروج 14 سے 34 کسی دوسرے دیوتا کی پرستش نہ کرو، کیونکہ خداوند جس کا نام غیرت مند کنا ہے، غیرت مند خدا ہے۔ تبصرہ: یہ نام عبادت کے خدا کے دعوے پر زور دیتا ہے۔ دیکھیں بائبل بارڈ 7 اور بائبل بارڈ 8 خدا کی پوزیشن اور منفی جذبات۔ اکتوبر 2020 بائبل بینڈ لٹریری ایسوسی ایشن۔ یہوہ شلوم، دی رب امن ہے۔ ججز 6 سے 24 چنانچہ جدعون نے وہاں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا نام خداوند سلامتی ہے۔ تبصرہ: رب کے فرشتے نے جدعون کا دورہ کیا اور ڈرتا ہے کہ خدا سے یہ ملاقات اس کی موت کا سبب بن جائے گی، لیکن خداوند اس سے کہتا ہے، سلام، ڈرو مت، تم مرنے والے نہیں ہو۔ پھر جدعون نے قربان گاہ کو خدا کے لیے اس نام سے پکارا، یہوہ زیوات، رب الفواج۔ نمبر 1 سیموئیل 17 سے 45 داؤد نے فلسطی سے کہا، تو تلوار، نیزہ اور ہر چھری لے کر میرے خلاف آتا ہے، لیکن میں رب الفواج اسرائیل کی فوجوں کے خدا کے نام سے تیرے خلاف آتا ہوں، جس کی تم نے مخالفت کی ہے۔ تبصرہ: خدا کے لیے یہ نام خدا کی فوجوں اور اس پر ایمان لانے والی انسانی فوجوں پر کمانڈر ان چیف کے طور پر اس کے کردار پر زور دیتا ہے۔ یہوہ راہ، خداوند میرا چرواہا ہے۔ زبور 23 خداوند میرا چرواہا ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تبصرہ: خدا کا نام اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدا لوگوں کو فراہم کرتا ہے۔ نئے عہد نامہ یوحنا 10 11 14 16 کے متوازی حوالے میں یسوع اپنے لیے خدا کے اس لقب کا دعویٰ کرتا ہے، یہوہ عزری، خداوند میری طاقت۔ زبور 7 سے 28 خداوند میری طاقت اور میری ڈھال ہے۔ تبصرہ: خدا کے لیے یہ نام اس پر ہمارے انحصار کی وضاحت کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ وہ ہمیں فراہم کرتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ قدوس اسرائیل، اسرائیل کا قدوس۔ یشیع 1 سے 4 افسوس ہے گناہ گار قوم پر، ایسی قوم جس کا قصور بڑا ہے۔ انہوں نے خداوند کو ترک کر دیا ہے، انہوں نے اسرائیل کے قدوس کو ٹھکرا دیا ہے۔ تبصرہ: یہ خدا کے لیے ایک نام سے زیادہ ایک عنوان ہے، لیکن اکثر اس کے لوگوں کے ساتھ خدا کے عہد کے تعلق پر
زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں بائبل بارڈ 57 یہودیوں کو کیوں ستایا جاتا ہے، اور بائبل بارڈ 60 10 الفاظ سمجھے گئے سبت کا دن۔ یہوہ صدقینو خداوند ہماری راست بازی۔ یرمیہ 6-23 اس کے دنوں میں یہوہ بچ جائے گا اور اسرائیل سلامتی سے رہے گا۔ یہ وہ نام ہے جس سے وہ کہلائے گا، خداوند ہمارا راست باز، نجات دہندہ۔ تبصرہ عبرانی صحیفے نیز عہد نامہ جدید یہ واضح کرتے ہیں کہ خدا کو اپنے لوگوں کے لیے راست بازی فراہم کرنی چاہیے، وہ خود ایسا نہیں کر سکتے۔ عتیق یومین دنوں کا قدیم۔ دانیل 7-9 میں نے دیکھا تو تخت اپنی جگہ پر رکھے ہوئے تھے، اور زمانہ قدیم نے اپنی نشست سنبھالی لی تھی۔ تبصرہ خداوند کے اس رویہ میں ڈینیل ایک بستی کو دیکھتا ہے، اور رویہ کی زبردست فطرت کی وجہ سے خدا کے لیے اس نام کا استعمال کرتا ہے۔ ابا والد غلطیوں 4-6 چونکہ تم اس کے بیٹے ہو، اس لیے خداوند نے اپنے بیٹے کی روح کو ہمارے دلوں میں بھیجا، وہ روح جو ابا باپ کو پکارتی ہے۔ تبصرہ دونوں بچپن میں لوکا 2-49 اور اپنی گرفتاری اور مقدمے سزا اور موت سے عین پہلے یسوع نے دعا کی، ابا باپ۔ اس نے کہا، آپ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ خدا کے لیے یہ نام قریبی ہے، کیونکہ یہ باپ کے رسمی نام سے زیادہ پاپا یا ڈیڈی جیسا ہے۔ نیز عبرانی صحیفوں میں خدا کو متعدد بار یہودی قوم کا باپ بھی کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر استثنا 6-32، یسیہ 16-63، یسیہ 8-64 اور یرمیہ 3-19 دیکھیں۔ مکاشفہ 13-22 ایک ایم الفا اور اومیگا، پہلا اور آخری، شروع اور اختتام۔ تبصرہ جلالی یسوع بائبل کے آخر میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو خدا کے لیے اس نام سے پکارتا ہے۔ یہ مکمل فہرست نہیں ہے۔ کچھ مفسرین مختلف وجوہات کی بنا پر اوپر درج خدا کے کچھ ناموں کو شامل یا خارج کر دیتے ہیں۔ بائبل بارڈ یہ نام فراہم کرتا ہے جو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ بائبل کا خدا کون ہے۔ بائبل بارڈ پوڈ کاسٹ کے دیگر اقساط میں نے ان نصوص پر تبادلہ خیال کیا ہے جو اکثر اس جدول میں موجود متن سے اخذ کردہ خدا کی صفات کی وضاحت کرتے ہیں۔ میں نے ان کے لنکس فراہم کیے ہیں جن کا سامعین حوالہ دینا چاہیں گے۔ خلاصہ، خدا کے ناموں کی ایک سادہ فہرست
جو کہ اتنی سادہ نہ ہو۔ خدا کی فطرت اور ہستی کے بارے میں گہرے انکشافات اس کے ناموں سے ہوتے ہیں۔ بائبل بارڈ پوڈ کاسٹ کے ذریعہ پیش کردہ بائبل کی بہت سی عبارتیں اس کے ناموں کی تفسیر کے طور پر بیان کی جا سکتی ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ جس چیز پر زور دیتا ہے وہ سوالات کے بائبلی جوابات ہیں۔ بائبل کے مطابق خدا کون ہے اور انسان کون ہے؟ زیادہ تر لوگ بائبل نہیں پڑھتے ہیں، اس لیے انہوں نے ادب میں ان خیالات کا سامنا نہیں کیا ہے جو خدا کے ناموں سے نکلتے ہیں۔ اس لیے بائبل بارڈ یہاں ہے۔ نتیجہ: بائبل بارڈ صرف وہی پیش کرتا ہے جو بائبل کسی موضوع کے بارے میں سکھاتی ہے۔ میں آپ کو کسی مذہب میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ بائبل بارڈ پوڈ کاسٹ معلوماتی ہے۔ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بائبل کا ادب دراصل کیا بیان کرتا ہے۔ یہ جو نظریات اور تصورات پیش کرتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ کبھی بھی بائبل کے خیالات سے منسلک نہیں ہوتے ہیں۔ اپنا فیصلہ خود کریں، چاہے آپ بائبل کے بیانات سے متفق ہوں یا اختلاف۔ یہ بائبل بارڈ کام کرنے کا طریقہ ہے۔ مختصر قرآت پر توجہ مرکوز کی گئی، کوئی خلافشار نہیں، خرگوش کے راستے نہیں۔ ٹویٹر، انسٹاگرام، ایکس اور فیس بک پر بائبل بارڈ کو فالو کریں۔ بائبل بارڈ US@gmail.com پر بائبل بارڈ کو کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں۔ آپ سے سن کر خوشی ہوئی۔